السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ پی ڈی ایم کا وہ جلسہ ہو گیا جس کو سب کو انتظار تھا۔ 13 دسمبر کا جلسہ، آج کا جلسہ مینار پاکستان گراؤنڈ کا جلسہ۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ مینار پاکستان پر ہونے والے جلسے ہوتے ہیں تاریخ ساز، تو پی ڈی ایم کے آج کے جلسے سے بھی بہت زیادہ توقعات وابستہ کی جا رہی تھیں، اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جلسہ جو ہے وہ ناکام ہوگا، کچھ کا خیال تھا بہت تاریخ ساز ہوگا، اور جلسہ تو بہرحال بڑا شاندار رہا، کامیاب رہا، اور اس جلسے میں عوام کی شرکت بھی بہت زیادہ تھی۔ جو بڑے جلسے ہوتے ہیں، بڑے جلسوں میں سے ایک جلسہ تھا۔ اب کیونکہ اس جلسے کے ہیں اثرات وہ آگے آ کر آئیں گے، فوری طور پر کسی بھی ایونٹ کے اثرات اسی ٹائم پر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن کیا کیجئے کہ پاکستان میں جو کچھ دانشور، کچھ سیاسی تجزیہ کار اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جو اسی ٹائم، یعنی وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہتھیلی پہ سرسوں جمانے والا جو کہاوت ہے نا، اس طرح کی چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ یعنی جلسہ ہو گیا، ابھی جلسہ ہو گیا تو عمران خان صاحب کا استعفیٰ کیوں نہیں آیا جی، یا جلسے سے کچھ نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم کی ڈیل ہو گئی، یا نواز شریف صاحب کی تقریر، بلاول صاحب کی تقریر، مریم نواز کی تقریر، مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر، ان تقریروں کو لے کر بحثہ بحثی چل رہی ہے۔ اب میں جلسے میں تھا بھی اور تقریریں بھی سنی، اور جو تقریریں ہیں وہ خاص طور پر جو میں نے آج اپنے دن کے ویلاگ میں کہا تھا کہ جو بلاول کی تقریر ہوگی، نواز شریف صاحب کی تقریر ہوگی، یہ ہوں گی دو اہم۔ اس سے نتیجہ اخذ کیا جا سکے گا کہ پی ڈی ایم آگے کس طرح بڑھے گا۔ اب میاں نواز شریف صاحب کی تقریر پر میں بعد میں آتا ہوں۔ بلاول بھٹو نے جو تقریر کی ہے، جو مشکوک، میں اس وجہ سے بلاول کا ذکر پہلے اس لیے کر رہا ہوں کہ بلاول بھٹو ذرا تنقید کے اس میں ہیں، پیپلز پارٹی شکوک و شبہات کی زد میں ہے کہ کہیں پیپلز پارٹی حکومت سندھ بچانے کے لیے ڈیل تو نہیں کر گئی، کہیں پی ڈی ایم سے بٹرے تو نہیں کرے گی، پیپلز پارٹی استعفے دینے پر کیوں کترا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا پارلیمنٹ کے اندر رہنا، الیکشن کا بائیکاٹ نہ کرنا، یہ ایک تاریخ ہے۔ پیپلز پارٹی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرتی ہوتی، پیپلز پارٹی ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر رہا جائے، جو پلیٹ فارم ہے وہاں رہا جائے۔ لہذا پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے اندر اپنا ایک موقف رکھا پی ڈی ایم کے استعفوں کے فیصلے کے بعد، اور اس کے بعد اس کو سی ای سی میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اب اس کے پیچھے جو میں پیپلز پارٹی کی تاریخ جانتا ہوں تو اس وجہ سے میں بات کر رہا ہوں، تو اس کے پیچھے کوئی ممکن ہے کوئی ڈیل ہوگی، لیکن بلاول بھٹو کی تقریر میں نے جو آج اپنے پہلے ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ وہ تقریر بتائے گی کہ کیا واقعی پیپلز پارٹی جو یہ استعفوں کو سی سی میں لے کر جانا چاہ رہی ہے، کر رہی وہ کر رہی ہے، تو اس میں کہیں کوئی ڈیل تو نہیں ہے۔ تو بلاول کے 2-3 جملے ہیں، میں کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ ایک ہی جملہ کافی ہے کوٹ کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ سلیکٹرز کان کھول کر سن لو، آپ کو عوام کا فیصلہ ماننا پڑے گا، اب آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ ایک جملہ یہ۔ دوسرا جملہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ فون کرتے ہو، فون کر کے ہمیں جو ہے وہ ہمیں فون کیے جاتے ہیں، اور فون کر کے ہم سے این آر او مانگا جاتا ہے، یا ہم سے مطلب مذاکرات یا اس طرح کی بات بلاول بھٹو نے کی کہ وہ ہمیں کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہاں فون کال، یہ مجھے مل گیا نوٹ جو ہے، ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فون کالز کرنا بند کریں، ہمارے درمیان اختلافات پیدا کرنا، یعنی پی ڈی ایم کے درمیان دراڑیں اور اختلافات پیدا کرنا بند کریں، ہم اسلام آباد پہنچ رہے ہیں اور کٹ پتلی کا استعفیٰ لیے بغیر نہیں جائیں گے، اور اس کٹ پتلی کو بھگائیں گے، اس کے بعد کوئی بات ہوگی۔ اب یہ بلاول بھٹو کی ہے بات، تو ظاہر ہے اب کچھ ہوتی ہیں چیزیں جو سامنے ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہے پس پردہ۔ جو سامنے بات ہے، جو آج کی تقریر ہے، وہ انہوں نے مخاطب کیا سلیکٹرز کو۔ اب سب کو پتہ ہے کہ بلاول کن کو سلیکٹرز کہتے ہیں، نواز شریف کن کو سلیکٹرز کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کان کھول کر سن لو، پھر کہا فون بند کرنا بند کر دو۔ تو اب بلاول کی بات اور میاں نواز شریف صاحب کی بات، ان سے یہ لگ رہا ہے کہ کہیں رابطے جو ہیں ان کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ اب میں آتا ہوں میاں نواز شریف، بلاول کی بات کو ذرا مکمل کر لوں کہ بلاول صاحب کی بات سے کہیں یہ نہیں لگ رہا کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے کہیں دور جا رہی ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ اپنے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، اپنا اختلاف رائے کے ساتھ وہ پی ڈی ایم کے اندر موجود ہے۔ جو استعفوں کا معاملہ ہے اور جو لانگ مارچ کا معاملہ ہے، تو لانگ مارچ کے معاملے پر پیپلز پارٹی یکسو ہے۔ استعفوں کے معاملے کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ذکر کیا ہے کہ وہ پی ڈی ایم جائے گی جنوری کے آخر یا
فروری کے اوائل میں اسلام آباد کی طرف، تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے۔ اب آتا ہوں میں نواز شریف صاحب کی طرف۔ میاں نواز شریف صاحب نے نام نہیں لیا آج، مگر یہ کہا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ نام نہ لو۔ اب اگر ووٹ پر ڈاکہ ڈالا جائے، میرا ووٹ چوری کیا جائے، ملک کو تباہ کیا جائے، سلیکٹڈ قوم پر مسلط کیا جائے، تو پھر مجھے بتائیں کہ میں نام کیوں نہ لوں۔ اب نواز شریف صاحب کے یہ جو میں ان کا نا ٹوٹل بتا رہا ہوں وہ باتیں، یعنی ان کے جملے کوٹ نہیں کر رہا، ان کی باتیں جو انہوں نے کی ہیں وہ ذرا میں، کیونکہ ٹائم کم ہے ظاہر ویلاگ میں، تو انہوں نے کہا کہ جو ججوں کو بلیک میل کریں میں ان کا بھی نام نہ لوں، جو آئین شکنی کریں میں ان کے نام بھی نہ لوں، تو میں کس کے نام لوں؟ یعنی آئین شکنی کریں آپ تو کیا میں نام وابڈا کا لوں؟ ججوں کو بلیک میل کریں آپ تو کیا میں نام لوں محکمہ اوقاف کا؟ میاں نواز شریف صاحب نے بہت زیادہ طنز کیے۔ اب یہ میاں صاحب کو کس نے کہا کہ نام نہ لیں؟ بنیادی سوال یہ ہے۔ نواز شریف صاحب کا موقف ٹھیک یا درست؟ نواز شریف صاحب کا الزام ٹھیک یا درست؟ نواز شریف جانے، ان کو ثابت کرنا ہوگا۔ نواز شریف اگر کسی کے نام انہوں نے ماضی میں لیے ہیں یا آج جن کی طرف اشارے کیے ہیں، وہ ان کو ثابت کرنا ہوگا، نواز شریف کا کام ہے وہ جو الزام عائد کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، جو اصل دوسری چیز، سوال نہیں بلکہ دوسری بات، کہ میاں نواز شریف صاحب کے متعلق جو کہا جا رہا تھا یا جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے نام نہیں لیے اس تقریر کے بعد، نام نہیں لیے اس کا مطلب ہے کہ ان کی ڈیل ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے نام نہ لے کر بھی جو ایک بات کی ہے جو ممکن ہے کہ ان پر وہ بغاوت کا مقدمہ بھی آ جائے، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو انہوں نے ادارے کا نام لیا ہے کہ یہ قوم کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، آپ آگے بڑھیں، قوم کو انہوں نے کہا ہے۔ اب یہ کس طرح جاتا ہے قانون، اس کے لیے کیا کہتا ہے، نواز شریف کا جملہ ہے، نواز شریف کے اوپر اس کا وزن ہے، نواز شریف اس کا ذمہ دار ہے، نواز شریف صاحب اس کے ذمہ دار ہیں، سوری معافی چاہتا ہوں ان کا، تو وہ نواز شریف صاحب کے ہی خاتے میں ہوگا۔ مگر جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ ڈیل کرنے والا اس طرح کی باتیں شاید نہیں کرتا۔ اگر ان کی کوئی رابطے ہیں، انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں نام نہ لوں، تو ظاہر ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ اگر کوئی ایک آدھ فریق ڈیل کرتا ہے، سپوز پیپلز پارٹی کے لیے کہا جا رہا تھا، اب نواز شریف صاحب کے لیے سمجھا جا رہا ہے کہ انہوں نے نام نہیں لیا تو انہوں نے ڈیل کر لی ہوگی۔ اب ڈیل کس کے ساتھ کی ہوگی وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدھ فریق، ایک یا دو فریق ڈیل کر لیتے ہیں تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا جگرا اس طرح کیسے پھر بڑا ہوا ہے؟ انہوں نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا ہے کہ بھائی پھر لڑائی ہوگی، عوام تنگ آ چکے ہیں، عوام غصے میں ہیں، اور مزید تنگ مت کریں عوام کو، اور آپ کا آمنے سامنے آپ کی لڑائی ہوگی۔ اور کس کا نام لیا؟ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے کہا ہے۔ تو یہ جو پی ڈی ایم کا آج کا جلسہ، اور اس کے بعد یہ جو یعنی یہ ساری چیزیں کہ قائدین جو ہیں، لیڈران جو ہیں، ان کا لب و لہجہ جو ہے پہلے سے زیادہ تلخ تھا، وہ کہ نام نہیں لیے۔ بلاول کا لب و لہجہ بہت تخت، نواز شریف صاحب کا پہلے سے زیادہ تخت اور بہت زیادہ ذو معنی، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت زیادہ سخت اور ذو معنی۔ ہاں، جلسہ پی ڈی ایم کا جو ہے اب یہ تھا آخری جلسہ پہلے مرحلے کا۔ اب اگلے پڑاؤ میں مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں، بلاول بھٹو نے کہا ہم اسلام آباد آ رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب کا جس دن حکم ہوگا ہمارے ہوں گے استعفے۔ اصل چیز جو ہے، جو آج کی جلسے اور آج کی باتوں سے جو کنکلوژن مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہدف ہے پی ڈی ایم کا، اس ہدف سے رابطے ان کے ساتھ شروع ہو گئے ہیں۔ عمران خان کی حکومت نے رابطے کرنے کی کوشش کی تھی، جو پہلے بھی ہم نے گزارش کی تھی کہ رابطے کیے حکومت نے، پی ڈی ایم نے انکار کر دیا۔ آج بلاول بھٹو اور میاں نواز شریف صاحب کی تقریر سے یہ لگ رہا ہے کہ جو اصل قوت ہے، جن کے ساتھ پی ڈی ایم چاہتی ہے نا کہ حکومت کے ساتھ میں مذاکرات نہیں کرنے، تو جس قوت کے ساتھ جو قوت پی ڈی ایم جس کو سمجھتی ہے کہ وہ سارے جو عمران خان کو لانے کے ذمہ دار وہ ہیں یا سارے حالات کے ذمہ دار وہ ہیں، لگ یہ رہا ہے ان دونوں کی تقریروں سے، بلاول بھٹو اور نواز شریف صاحب کی تقریروں سے، کہ اس قوت نے ان کے ساتھ رابطے کیے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا آج پی ڈی ایم جو میاں نواز شریف صاحب نے نام نہیں لیے تو وہ کیا حکمت عملی تھی، یا وہ کیا سی بی ایم تھا، اعتماد سازی، اعتماد کی بحالی کے لیے اقدامات جو ہوتے ہیں، یا وہ تھا یا کچھ اور؟ وہ چند روز میں پتہ چلے گا۔ لیکن اشارے یہ مل رہے ہیں اب آج کے پی ڈی ایم کے جلسے میں تقریروں سے کہ کہیں نہ کہیں سے رابطے ہونا شروع ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ جو ڈیڈ لاک تھا، یا برف جو پگھل رہی تھی، یا جو وہ دیواریں بند تھیں، وہ جو گلی بند تھی، وہ کوئی نہ کوئی ہے جو وہ گلی کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جس کے اشارے آج بلاول بھٹو اور نواز شریف صاحب کی تقریروں سے ملے ہیں۔ اب آگے جا کر
کس نہج پر بات جاتی ہے، کہاں بات کھلتی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ تو آئندہ چند روز میں پتہ چلے گا۔ لانگ مارچ ہوگا یا لانگ مارچ سے پہلے ہی کچھ تبدیلی آ جائے گی۔ وہ جو میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ لاہور کے جلسے کے بعد اتھل پتھل ہوگی بہت زیادہ، اور اپوزیشن کے استعفوں کی شاید نوبت نہ آئے، تو شاید معاملہ اس طرف جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔